قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ جمعہ کے موقع پر ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر انبیاء علیہم السلام کو عظمتیں، بزرگیاں اور اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اصل میں ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ اس جھوٹے عقیدے کے رد میں ہے جس میں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ اللہ کوئی اختیار نہیں۔ یہ ایک پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ذرہ برابر بھی اختیار نہیں۔ تو میں نے الحمدللہ قرآن حکیم کی متعدد آیات اور احادیث طیبہ اس پر پیش کی ہیں کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو، بالخصوص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ یہ شور سپیکروں کا ہو رہا ہے؟ بابا دوسرا چلا دیں، اس کا سسٹم نا اس پر چلا دیں جیسے پہلے چلاتے ہیں۔ یہ اب میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیارات کے سامنے اپنے اختیارات کی نفی نہ کرے، تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ پھر سن لیں، کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیارات کے سامنے اپنے اختیارات کی نفی نہ کرے، تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اختیارات کے سامنے اپنے آپ کو سائلنٹ کر دے، حوالے کر دے، ان کے سپرد کر دے، اپنے اختیار کی کیا کر دے؟ نفی کر دے، وہی مومن ہے۔ اور اس بات کو میں اللہ کے قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام ہے حضرت زید۔ کیا نام ہے بولیے؟ حضرت زید۔ تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ یہ وہ زید ہیں جن کو زید بن حارثہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اغوا کار ہوتے ہیں، تو اس دور میں عرب کے ایک قافلے پر کچھ ڈکیتوں نے حملہ کیا، مال لوٹ لیا، اور کچھ بچے بھی ان کے ہتھے آ گئے۔ تو انہوں نے پھر ان بچوں کو منڈی کے اندر بیچا، جہاں پر غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، انسان جہاں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اس منڈی میں بیچا۔ تو اس منڈی میں ایک بچہ آیا جس کا نام ہے زید بن حارثہ۔ اس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عزیز نے خریدا، اور خرید کر حضرت خدیجہ کو تحفہ دے دیا کہ یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، غلام ہے، آپ کی خدمت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے گا۔
بعد میں جب حضرت خدیجہ کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا اے آقا، اے میرے سرتاج، یہ بچہ ہے بڑا سمجھدار ہے، بڑا سلیقہ مند ہے اور بڑا اچھا بچہ ہے، تو یہ بچہ مجھے گفٹ ملا تھا، ہے غلام، تو میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، اس کو آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے زید بن حارثہ کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو تو بڑا پیار دینا آتا ہے نا، بڑی شفقتیں دینا آتی ہیں۔ سرکار نے تو، اللہ نے تو محبوب کو بنایا ہی سراپا رحمت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو اپنی خدمت میں رکھا، بڑی شفقت دی، بڑا پیار دیا، بڑی محبت دی، اتنا سرکار نے پیار دیا کہ لوگ فرق بھول گئے کہ یہ زید بن حارثہ ہیں یا زید بن محمد ہیں، حتیٰ کہ پورے مکے والے ان کو جب دیکھتے تو کہتے زید بن محمد آ گئے، زید بن محمد آ گئے، ان کا نام ہی پڑ گیا زید بن محمد، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، بچہ فوت ہو جائے ماں باپ کو دکھتا ہوتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن حوصلہ ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا لاپتہ ہو جائے، گم ہو جائے، تو پھر کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ماں باپ کا جو دکھ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ 10 سال کے بعد بھی خیال آئے گا ماں باپ کو، پتہ نہیں ہمارا بیٹا بیٹی کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں سویا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دکھ میں ہوگا سکھ میں ہوگا، صحت مند ہوگا بیمار ہوگا، اللہ جانے کس حال میں ہوگا۔ یعنی کہ پکا جدا ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کا دکھ غم بھول جاتا ہے، ایک دن برداشت کر لیتے آدمی۔ لیکن جو عزیز زندہ ہو اور آپ سے جدا ہو جائے، کوئی خبر نہ ہو، تو اس کی جدائی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں نا، کتنے اللہ کے نبی دنیا سے گئے، نبیوں کے بیٹے گئے، لیکن انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، انہیں پتہ تھا زندہ ہیں، سلامت ہیں، لیکن مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہوا تھا؟ 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا کسی عزیز کا فوت ہو جانا اور ہے، کسی کو کوئی اٹھا کر لے جائے، اغوا کر کے لے جائے، گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، تو اس کا معاملہ کچھ جدا ہے۔ اچھا، ان کے والدین کافی سال تو بیت گئے، لیکن انہیں بڑی تڑپ تھی، بڑی طلب تھی، بڑی تلاش تھی کہ کسی طرح ہمارے بیٹے کی کوئی خیر خبر ملے۔ تو ان کے قبیلے کا ایک بندہ مکے کے اندر آیا اور اس نے زید بن حارثہ کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں دیکھا۔ جب سرکار کی خدمت میں دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ بچہ چلو مل گیا، لیکن ہے بھی بڑی کریم ذات کی خدمت میں، صحبت بڑی اچھی ہے، جن کی خدمت میں رہ رہے وہ ذات بڑی اعلیٰ ہے۔ تو اس بندے نے جا کر ان کے والدین سے کہا کہ سب سے پہلے تو تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بیٹا زید بن حارثہ مجھے مل گیا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ کہا کہ مکہ کے سب سے شریف آدمی کے پاس، جن کے جوڑ کا، جن کی برابری کا، جن جیسا حسین، جن جیسا کریم، جن جیسا مہربان کوئی ہے ہی نہیں، اس عظیم مہربان ذات کی خدمت میں وہ رہتا ہے تمہارا بیٹا۔ اچھا، والدین نے کہا کہ چلو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹوں کو ہماری خدمت میں پیش کر دے دیں ہمیں، تو جو آپ کو اس کے بدلے میں مال چاہیے، آپ نے خریدا ہوگا نا کہیں سے، جو آپ کو مال چاہیے، جو پیسہ چاہیے وہ لے لیں، لیکن یہ بچہ کیا کریں؟ ہمیں دے دیں، واپس دے دیں۔
آ گئے مکہ کے اندر، نبی کریم علیہ السلام کا پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ سرکار کا گھر وہ ہے۔ آ گئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے در پر، سرکار تشریف لائے، ملاقات ہوئی، فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہمارا بیٹا جو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا، اغوا کر لیا تھا، وہ لاپتہ ہو گیا تھا، ہمیں اپنے بیٹے کی جدائی کا بڑا غم تھا، لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ کے سب سے معزز آدمی کے پاس ہے۔ ہم آپ کا چرچا سن کر، آپ کی شفقت مہربانی سن کر، آپ کی جو شفقت ہے غلاموں پر، اس کو سن کر ہم آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو جتنا مال چاہیے لے لیں، چاہے آپ ہماری ساری جائیداد لے لیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو، کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ ایسا کرو، اپنا سارا مال پیسہ دولت بھی اپنے پاس رکھو، میں تمہارے بیٹے زید بن حارثہ کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہے تو میں بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی قیمت کے اس کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ میری خدمت میں رہنا چاہے تو پھر بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں دکھ نہیں ہوگا، ہمیں پھر بھی سکھ ہوگا، ہمیں اطمینان ہوگا کہ کسی عام بندے کی خدمت میں نہیں، وہ تو بڑے کریم آدمی کی خدمت میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اچھا بلا لیا سرکار نے زید بن حارثہ کو، بٹھا لیا، بیٹھو بیٹے، بیٹھ گئے۔ یہ کون ہے جانتے ہو؟ عرض کیا کہ یہ ایک میرا ابا ہے، ایک میرا چاچا ہے، وہ میری ماں ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ تو سارے میرے اپنے جاننے والے ہیں۔ فرمایا یہ تجھے لینے آئے ہیں، اب تیرا کیا پروگرام ہے؟ جانا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ ہائے ہائے ہائے، جانا ہے اپنے ماں کے ساتھ، جانا ہے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے قبیلے میں، کنبے میں جانا ہے؟ اس نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، اس جواب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مولانا الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث بریلی، آپ اپنے نعتیہ شعروں کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، اس کیفیت کو۔ سرکار نے پوچھا بیٹے بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے؟ تو جواب کیا دیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے جلوہ تیرا۔ اوہ سگے ماں باپ بھی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ لیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ لیتے ہیں، بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو ڈانٹ لیتے ہیں، لیکن قسم ہے پروردگار کی، میرے آقا علیہ السلام نے پوری 63 سالہ زندگی کے اندر نہ کسی اپنے بچے کو کبھی ڈانٹا، نہ کسی دوسرے کے بچے کو ڈانٹا ہے۔ تو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ عرض کیا کرنا ٹھیک ہے یہ میرے ماں باپ ہیں،
ٹھیک ہے یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے عزیز ہیں، لیکن آقا میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، میں نے واپس نہیں جانا۔ ماں نے پکڑا بیٹے کو، سینے سے لگایا، باپ نے پکڑا، اوے میں تیری ماں ہوں، میں تیرا باپ ہوں، تو ہمیں چھوڑ کر کسی غیر کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس نے کہا ماں او میرے ابا، جس کو تم غیر کہہ رہے ہو نا، وہ تو اللہ کا پیارا اپنوں سے بھی بڑھ کر پیار دینے والا ہے۔ آپ اندازہ تو کرو یار، نبی کریم علیہ السلام کی صفات، سرکار کی عظمت، سرکار کی شفقت اور رحمت کا کیا کہنا کہ غیروں کے بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابا نا میں نے واپس نہیں جانا، جو پیار یہاں سے ملتا ہے، جو عزت یہاں سے ملتی ہے، جو وقار یہاں سے ملتا ہے، جو شفقت، مہربانی، پروٹوکول یہاں سے ملتا ہے، وہ ہمیں کسی اور سے مل سکتا نہیں۔ تو پتہ چلا ماں باپ کی محبت ایک طرف، اللہ کے محبوب کی شفقت ایک طرف۔ ہم اپنے بچوں پر مہربان ہیں، آپ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوں گے، پر خدا کی قسم ہم اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار اللہ کے محبوب ہم سے فرماتے ہیں، ہمارے بچوں سے فرماتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب بچے تو بچے، انسان تو انسان۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، چادر مبارک نا ایسے سرکار کی زمین پر بچھی ہوئی تھی، بلی کا بچہ آ گیا، سرکار کی چادر کے اوپر سر رکھا، سرکار کی چادر تو پھر آیا سبحان اللہ۔ پتہ ہے سرکار کی چادر کی کیا شان ہے؟ وہ چادر جس کی قسمیں رب کھائے، رب بیان کرے یا ایھا المزمل، او مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب ہیں، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے پیارے محبوب۔ تو آپ اندازہ کریں نا، سرکار سے جو چیز جڑ جائے وہ اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہے یار۔ قسم شان والی چیز کی ہوتی ہے یا ماڑی چیز کی ہے؟ بولیے، شان والی چیز کی قسم ہوتی ہے نا، تو اللہ جس کی قسمیں بیان کرے وہ شان والی ہے کہ نہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر نا آ کر وہ بلی بیٹھ گئی، تو نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما رہے، بلی سو گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے جانا تھا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا بلی کو اٹھاتا سائڈ پہ کرتا، یا کپڑا کھینچ لیتا، یا کر کے اس کو کیا کرتا، بھگا دیتا، لیکن سرکار نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ اللہ کی یہ ادنا سی مخلوق بلی کی بھی نیند خراب ہو۔ کینچی منگوائی، وہ جتنے ٹکڑے پر وہ سوئی ہوئی تھی نا، سرکار نے اتنے ٹکڑے کو کاٹ دیا۔ یہ سرکار اپنے غلاموں کی تربیت بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مخلوق کے اوپر ایسے مہربانی کرنی چاہیے۔ وہ ایک صحابی تھے نا، پہلے صحابہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کیا تھا، بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن جب سرکار نے رنگ دکھایا اپنی رحمت کا، تربیت کا، سرکار کی تربیت کے بعد ایک واقعہ ایسا بھی آیا، ایک صحابی بکری پکڑنے لگے، بھاگ پڑی، پیچھے دوڑ پڑے، بکری آگے صحابی پیچھے، وہ بھاگتی گئی، وہ بھی پیچھے پیچھے۔ ہمارے جیسا جتنا بھاگے گا اتنا جلال زیادہ آئے گا، اتنا غصہ زیادہ آئے گا۔ ڈنڈا، سوٹا، اینٹ، جانور ہے نا، اس نے کون سا شکایت لگانی ہے؟ جو ہاتھ میں آئے دھے مارو، اگلے کی ٹانگ ٹوٹے، ہڈی ٹوٹے، پسلی ٹوٹے، جان سے جائے، جو جاتا ہے جائے، لوگ کر دیتی ہیں۔ لیکن نبی پاک نے تربیت کی تھی نا صحابہ کی، بھاگتے گئے، بکری بھی آگے بھاگتے گئی، بکری تھک ہار کر زمین پر گر گئی، صحابی نے مارا نہیں بلکہ اس کو پکڑ کے دبانا شروع کر دیا۔ اے بولو سبحان اللہ، پھر بولیں۔ تو خیر سرکار نے اتنی شفقت دی حضرت زید بن حارثہ کو، انہوں نے اپنے والدین کے پاس واپس جانا منظور نہ کیا، حضور کی خدمت میں رہ گئے۔ سرکار کو بھی اس بچے کی اتنی محبت پسند آئی، اتنے سرکار کے پسندیدہ ہو گئے، فرمایا سن لو آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں، آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے۔ کیا ہے؟ زید بن محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا پھر بعد میں جب یہ زید بڑے ہو گئے، جوانی کو پہنچ گئے، اللہ کی شان رنگ کالا تھا۔ رنگ کیسا تھا؟ کالا تھا۔ تو سرکار کی پھپھی کی بیٹی ہیں حضرت زینب۔ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کے اعلان کے بعد اپنی پھپھی کی بیٹی زینب کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے زید بن محمد سے کرنا چاہتا ہوں، اپنی رضا کا اظہار فرمائیں یا جو بھی آپ کا جواب ہے جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور یہ غلام ہیں، مجھے اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے اور ان کا رنگ سیاہ ہے، تو مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار رشتہ مانگے اور وہ نہ کرے تو پھر رب کی غیرت کو تو جلا لانا تھا نا، تو رب نے فوراً قرآن اتار دیا۔ سنا دوں قرآن ہے؟ اب میری تقریر کا وہ پہلا جملہ یاد کریں، ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیارات کے سامنے اپنے اختیار کی کیا کرے؟ نفی۔ اللہ کی مرضی، اللہ کے حبیب کی مرضی، ان کے اختیارات کو مانے، ان کی مرضی کے آگے اپنی میں کو کیا کر دے؟ مار دے، اپنے اختیارات کو کیا کر دے؟ ختم کر دے، نفی کر دے، وہ مومن ہے۔ اب یہ دیکھیے گا اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کسی مومن مسلمان کو اور مومن مسلمان عورت اور مرد کو کسی کو حق نہیں پہنچتا جس معاملے کے اندر اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے، اللہ رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مرضی کو باقی رکھیں۔ مومن ہے وہ جو اللہ رسول کے اختیار کے سامنے اپنی مرضی کی نفی کر دے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 36۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ فرمایا کسی مومن مرد کو یا کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں تو ان کے اختیار کے آگے وہ اپنا اختیار بچا کے رکھیں نہ۔ فرمایا نہ، مومن وہی ہے جو اللہ رسول کے اختیار کے سامنے اپنے اختیار کی نفی کر دے۔ اب یہ دیکھیں نا، میں کسی کے گھر، آپ کسی کے گھر اپنے بچے بچی کے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، کیا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ آپ کی درخواست کو لازماً قبول کریں؟ بولیے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیں، اگلے کو اختیار ہے، وہ آپ کے ساتھ رشتہ ناتا کرے یا نہ کرے، وہ مرضی کا مالک ہے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ کے محبوب فیصلہ فرما دینا پھر اگلے کو اختیار نہیں رہتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگلے کو اختیار
نہیں رہتا۔ نبی کریم علیہ السلام جس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں اگلے مسلمان پر لازم ہے اپنی مرضی کی نفی کرے، اللہ رسول کی مرضی کو قبول کرنا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ کیا یہ مجھے اختیار ہے؟ میں کہوں جی وہ فلاں کا بیٹا ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا بیٹا اس کے بیٹے کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، جاؤ پیغام لے کے جاؤ، بالفرض کوئی پیغام لے کے چلا بھی جائے تو اگلے کی مرضی، مانے یا نہ مانے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سرکار جب پیغام بھیجیں تو کسی کو آگے سے انکار کی جرات نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، فرمایا نہ مومن مرد کو حق ہے نہ مومن عورت کو حق ہے، اللہ رسول فیصلہ کریں تو آگے سے نہ کرے، نفی کرے۔ فرمایا نہ ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، سب اختیار اب اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ تو پتہ چلا باقی اختیار تو اپنی جگہ، اللہ نے تو اپنے محبوب کو یہ بھی اختیار دیا ہے جس کا رشتہ چاہیں جس کے ساتھ چاہیں فرما سکتے ہیں، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، جبکہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بچوں پر اپنی مرضی تو چلا سکتے ہیں، اور ہاں ہم اپنی مرضی چلانا چاہیں، ہمارے بچے اگر نہ کریں، اپنی مرضی سے کوئی توت کھڑا کر لے تو بچے بے ایمان نہیں بنتے، لیکن سرکار فیصلہ کریں اگر کوئی اپنی مرضی کر جائے پکا بے ایمان ہے، مسلمان ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ اللہ کے محبوب کی پاور ہے، اللہ کے محبوب کی عظمت اور اختیار ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، جب یہ قرآن نازل ہو گیا، اب سرکار کی پھپھی ذات بیٹی حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اختیار کے آگے اپنے اختیار کی نفی کرتی ہوں۔ آقا میرے رشتے کا آپ کو اختیار ہے، آپ جس سے چاہیں کر دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے محبوب نے خود نکاح پڑھایا اور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید، جن کو اب زید بن محمد کہا جاتا تھا، سرکار نے اپنی پھپھی کی بیٹی کا نکاح اس غلام کے ساتھ کر دیا۔ اچھا، اللہ کی شان، کچھ عرصہ ان کا نکاح شادی چلی لیکن تعلق نہ نبھ سکا، تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ ہماری کیا بن گئی؟ ماں۔ نبی کی بیوی مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں۔ ہماری وہ کیا بن گئی؟ اب ماں بن گئی۔ نکاح ہو گیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح فرمایا تو مکہ کے جو کافر تھے وہ تانے دینے لگے، وہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے جس کو اس نے طلاق دے دی تھی، اپنے بیٹے کی طلاق شدہ بیگم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ بھلا کوئی اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح کرتا ہے؟ بیٹا جب طلاق دے دے تو باپ اس کے ساتھ نکاح تو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ لوگ اعتراض کرنے لگے۔ اصل میں مکہ والوں کی ایک غلط فہمی تھی، وہ یہ کہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے۔ یہ غلطی آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی کا بچہ لیا، اپنی گود میں پالا، بیٹا کس کا ہے؟ کسی اور کا۔ پالا کس نے؟ دوسرے نے پالا، تو اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ پر دفتروں میں اس کے حقیقی والد کی جگہ اپنا نام لکھواتے ہیں، اور پھر جن سے اپنے حقیقی بیٹے کا پردہ نہیں، اس کا بھی پردہ نہیں کرواتے۔ دیگر معاملات میں پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب یہ بندہ فوت ہوگا تو وہ جو بیٹا ہے جس کو گود میں لے کر پالا تھا، جیسے حقیقی اولاد وراثت میں حقدار ہے تو یہ بھی وراثت میں حقدار ہے، جیسے حقیقی بیٹے کی
گھر والی تو باپ اس اپنی سابقہ بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جب وہ طلاق دے دے تو باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ جہالتیں اس وقت بھی تھیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہی معاملہ وہاں پر پیش آیا، نبی پاک نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی جس کو انہوں نے طلاق دے دی حضرت زینب کے ساتھ سرکار نے نکاح کیا تو مکہ کے کافر بول پڑے، دیکھو جی دیکھو یہ کیا کیا، ادھر سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادھر سے اپنے بیٹے کی گھر والی کے ساتھ طلاق کے بعد نکاح کر لیا، یہ نکاح تو جائز ہی نہیں، وہ تو آپ کی بہو ہے، بہو کے ساتھ نکاح کرنا کہاں سے آ گیا۔ تو جب یہ کیونکہ ایک غلط فہمی اور جہالت ان کے ذہنوں میں بالکل بسی ہوئی تھی، جس کو نکالنے کے لیے اللہ نے انتخاب بھی اپنے نبی کا کیا۔ کیوں؟ بہت بڑی غلطی تھی، تو اس کو توڑنے کے لیے، غلطی کو دور کرنے کے لیے جس کا انتخاب ہوا وہ ذات بھی بہت بڑی ہے۔ کوئی صحابی اگر ایسا کرتے تو لوگ کہہ سکتے تھے یہ ان کی غلطی ہے، ایسا ویسا ہے، تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ اللہ کے محبوب نے نکاح فرمایا، تو اب لوگوں نے اعتراض کی تو اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، فرمایا آج کے بعد یہ جو بیٹے ہیں نا منہ بولے، ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے یاد کرنا ہے۔ کس کے نام کے ساتھ؟ حقیقی جو باپ ہے جس نے اس کو پیدا کیا اسی کے نام سے اس کو یاد کیا جائے گا۔ جو گود میں لے کر پالنے والا ہے اس کی ولدیت ذکر نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ والد ہے ہی نہیں، لہذا ولدیت میں اس کا نام ہے نہیں ذکر کیا جائے گا۔ یہ رب کا قرآن ہے، پلے باندھ رہے ہیں اچھی طرح۔ میں ملتان تقریر کر رہا تھا، یہ مسئلہ چھڑ گیا، میں نے بیان کیا، بیان کے بعد ایک بابا آ کے بیٹھ گیا، جی او جی وہ تو اس کا بیٹا ہوا، نکاح جائز نہیں۔ میں نے کہا بابا جی کیسے آپ کہہ رہے ہیں جائز نہیں، وہ تو اللہ کے محبوب نے خود نکاح فرمایا۔ اور پھر منہ بولا بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ادعوہم، ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے اصل باپ ماں کے نام کے ساتھ، اصل جو ماں باپ ہیں ان کے نام کے ساتھ پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہی انصاف والی بات ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں انصاف یہی ہے کہ جس کا بچہ ہے اسی کے نام سے پکارا جائے گا۔ گود میں پالنے والا اپنا نام دے سکتا؟ بولیے نہیں، اگر دیا ہے تو اس کو درست کرنا فرض ہے، اگر نہیں کریں گے درست تو گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ کے محبوب جب درست کر رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ نبی پاک نے قرآن کی آیت اترنے کے بعد فرمایا لوگو سن لو، آج کے بعد یہ زید بن محمد نہیں، بلکہ میں اپنے رب کے ارشاد کے مطابق اس کو دوبارہ پھر زید بن حارثہ کہہ کر یاد کروں گا۔ توجہ ہے؟ اچھا جس کو سرکار فرمائے تو میرا بیٹا ہے، پھر قرآن آ جائے کہ نہیں اس کے اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں، پھر سرکار فرمائے نہیں تو زید بن محمد نہیں، تو زید بن حارثہ ہے، تو تکلیف تو ہوگی کہ نہیں ہیں؟ کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ ہیں؟ ٹھیس پہنچی حضرت زید کو، بھئی سرکار کی اتنی شفقتیں تھی، اپنا بیٹا کہتے تھے، اب قرآن آ گیا نہ آپ اس کو اپنا بیٹا نہ کہیں۔ تو اللہ نے اس سرکار کے غلام کی دل جوئی کے لیے پورے قرآن کے اندر نبی پاک کے صرف ایک صحابی کا نام لیا، باقی پورا قرآن پڑھ لو 30 پاروں میں کسی ایک بھی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف ان صحابی کا نام قرآن میں سورہ احزاب میں آیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، حضرت زید کا نام آیا پڑا ہے فَلَمَّا قَضَى زید، فَلَمَّا قَضَى زید، حضرت زید کا نام قرآن میں آیا پڑا ہے 22ویں پارے میں، تو ان کی دل جوئی کے لیے تھا۔ لوگوں نے پھر اعتراض کیا نہیں جی آپ تو اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ نے پھر آیت اتار دی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی گھر والی سے طلاق کے بعد نکاح کر لیا، فرمایا محمد کریم تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں۔ ما کان محمد ابا جس کا پنجابی سریکی اردو میں ترجمہ بنتا ہے ابا، سمجھ آئی نا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا سن لو نبی کریم علیہ السلام تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب وہ کسی جوان مرد کے باپ ہی نہیں تو بہو کے ساتھ نکاح والا سوال بھی، بولیے، سوال ہی ختم ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوا، اچھا جب باپ نہیں ہے تو پھر باپ والی شفقت ان کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کر شفقت کرنی جانتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا رسول ہو، ساری دنیا اور ناطے والوں کے پیار محبت ایک طرف ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی اپنی امت سے محبت ایک طرف ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی زید بن حارثہ بچپن کے اندر جب ماں باپ کو پتہ چلا ہمارا بیٹا جس کو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا بکتے بکتے مکہ کی سب سے کریم ذات محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، ماں باپ آگے تھے، کہا تھا مال لے لیں، پیسہ لے لیں، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بلا لیتا ہوں، اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے میں کچھ بھی نہیں لوں گا، تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، اگر ہمارے ساتھ آئے تو ہمارا، اگر آپ کے پاس رہنا چاہے تو ٹھیک ہے رکھ لیں۔ سرکار نے پوچھا تھا زید یہ تمہاری ماں ہے؟ جی۔ یہ تمہارا باپ ہے؟ جی۔ یہ باقی رشتہ دار ہیں؟ جی آقا۔ کیا موڈ ہے؟ یہ تجھے لینے آئے ہیں، تجھے تو ڈاکو نے اٹھا لیا نا، بیچ دیا منڈی میں، غلام بن کے میرے پاس آیا تھا، اب تیرے ماں باپ لینے آئے تو کیا کرے گا؟ عرض کیا آقا نا بے شک ماں ہے بے شک باپ ہے، آپ تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرنا جانتے ہیں۔ آقا میں نے واپس نہیں جانا، اب یہ جند نکلے گی تو توڑے پیرہ وچ نکل سی، اب یہ جان جائے گی تو آپ کی غلامی کے اندر جائے گی، آپ کے قدموں کے اندر رہتے ہوئے موت آئے گی مجھے۔ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، واپس نہیں گئے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کیا۔ تو یہ جو ہے نا ما کان محمد ابا احد، نبی پاک تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو اب سوال اٹھتا تھا جب باپ نہیں ہے نبی پاک کسی مرد کے تو پھر باپ والی شفقت بھی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے فرمایا دیکھ لو سکی اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر رسول کے قدموں میں آ رہی ہے، تو رسول اللہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر اپنے غلاموں سے پیار کرنا جانتے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے گا تو مان کیا کریں اپنے نصیبوں پر۔ اللہ نے اس محبوب کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے جو اولاد کی طرح اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب قیامت والا دن آئے گا نا، میری امت پولیس صراط سے گزرے گی، اللہ فرمائے گا محبوب مانگو کیا مانگنا ہے؟ تو سرکار فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی اولاد حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، یا اللہ ان غلاموں کی گندوں مندوں کی خیر مانگ تو ان کو تو پار لگا دینا۔ کتنے کریم کتنے مہربان یار اپنی امت پر۔ سرکار آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، پانی کا ڈول اپنے ہاتھوں سے بھرا، پیا سرکار نے، تھوڑا سا بچا، صحابہ نے کہا مجھے دے دیں، صدیق اکبر کہتے ہیں آقا مجھے دے اپنا جھوٹا، عمر فاروق عثمان غنی مولا علی صحابہ کہتے ہیں آقا اپنا جھوٹا مجھے عطا فرمائے۔ نبی پاک نے وہ پورا ڈول دوبارہ آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، کسی کو عطا نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا آقا پہلے تو بڑی عطائیں ہیں آپ کی ہمارے اوپر، لیکن آج آپ نے محروم کر دیا، آج اپنا جھوٹا کسی کو عطا نہیں کیا۔ فرمایا جس طرح تم چاہتے ہو اپنے نبی کا جھوٹا پئیں، مجھے قیامت تک آنے والے غلام یاد آ گئے، ان کا بھی دل کرے گا ہم بھی اپنے نبی کا جھوٹا پیتے۔ فرمایا میں آب زمزم کو جھوٹا کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک جو بھی پیے گا میں محمد کا جھوٹا پیتا رہے گا۔ سنت ادا کر۔